حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جوان تھے، چڑھتا شباب تھا، چڑھتی جوانی سی، چڑھتا شباب سی حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ توجہ، جوانی کو پہنچے، والد صاحب بچپن میں وفات پا چکے تھے، ماں نے ان کو پالا، بڑھتے گئے، اور ایک چاچا تھا، سارے گھر والے کافر تھے۔ یہ عبداللہ المزنی جب جوان ہوئے تو ماں سے اجازت مانگی کہ ماں جی مجھے اجازت دیں، اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، کیونکہ کئی دن سے آپ نے کھانا پینا اپنا روک رکھا تھا۔ جناب جی دل میں سوچ، ذہن پر حضور کا عشق سوار، محبت سوار تھی، یہاں تک کہ ایسے ہو چکے تھے کہ جب بھی دل میں خیال بیٹھتا تو رسول اللہ کا ہی بیٹھتا رہتا۔ یہ محبت تھی، یہ عشق تھا۔ اور پھر اپنی ماں سے ایک دن اجازت مانگنے لگے، جوان ہو گئے، پوچھا کہ ماں جی مجھے اجازت دیں، میں آج مدینے جاتا ہوں، میں آج مدینے جاتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ ماں نے کہا بیٹا تو ایک ہی تو میرا بیٹا تھا، تجھے پتہ بھی ہے کہ تیرے چاچے ہی تیرے اخراجات لیتے رہے، گھر کا نظام تیرے چاچوں کے خرچے پر ہی چلتا رہا۔ تو آپ نے فرمایا بس آج کچھ ہو جائے مجھے اجازت ملنی چاہیے۔ تینوں لبدے آپ گواچے، توجہ نہیں کی تھی، تینوں لبدے آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں بھارے ککھ گلیاں دے، سانو آکھ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموز دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا ہے، تاں یار نے چھاتی پائی۔ حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں نے فرمایا کہ بیٹا ایسا کر، اب جا اپنے چاچا کے پاس، اسے اجازت لے اور پھر جانا مدینے۔ آپ گئے، اپنے چاچا سے اجازت مانگی، چاچا نے کہا ہاں میں پہلے بھی سمجھ چکا تھا، آپ وہاں جائیں گے، آپ کو تو پیار ہی اسی کے ساتھ ہے نا، ہمارے ساتھ تو کچھ پیار ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے ہر حال جانا ہے۔ چاچا نے کہا تو جانتا ہے یہ جو تو نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، یہ میں نے لے کر دیے تھے، یہ جو تیری جیب میں خرچہ ہے نا یہ بھی میں نے لے کر دیا تھا، یہ جو تیرا گھر ہے نا یہ گھر بھی میرا ہے، جو تو کھاتا پیتا ہے نا صبح شام یہ بھی میرے خرچہ ہے، آل ٹو آل تو پانی تک جو پیتا ہے یہ بھی میرے خرچے سے آتا ہے، تو کہاں جائے گا مجھے چھوڑ کر؟ آپ نے فرمایا بس میں نے جانا ہے۔ اس نے کہا اگر تو نے جانا ہے تو پھر یہ سب کچھ مجھے دے۔ آپ نے کپڑے بھی اتار دیے، جیب کا جو خرچہ تھا وہ بھی دے دیا، سب کچھ اس کے آگے سامنے پھینک دیا، کہا یہ لے یہ تیرا ہے، مگر دل تو رسول اللہ کا ہے نا، دل تو تیرا نہیں ہو سکتا، دل تو رسول اللہ کا ہے۔ آپ اسی حال میں آئے اپنی ماں کے پاس، کہتے ہیں ماں جی جب پیدا ہوا تھا تو بھی آپ نے کپڑے دیے تھے، آج میں پھر اسی حال میں پہنچا ہوں، آج بھی کپڑے تو ہی دے۔ ماں نے ایک ساڑی اٹھا کر دی جو چن رہی ہوتی ہے چادر، اپنی دو چادریں اٹھا کر دی، عبداللہ المزنی نے ایک اوپر پہنی اور ایک منجلی بنی، چل پڑے۔ جناب جی چلتے چلتے سردیوں کی راتیں، رات کا سفر کرتے کرتے جب مدینہ پہنچے ہیں اور گلیاں گھومتے گھومتے کہ کس کو جگائیں گے آج رات، جب مسجد نبوی کے دروازے پر جاتے ہیں نا تو حضور کا یار حضرت بلال انتظار کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں عبداللہ مجھے رات کا حضور نے یہاں پہ کھڑا کیا تھا کہ میرا ایک یار آ رہا ہے اس کی انتظار کر، میں بڑی دیر سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، حضرت بلال نے کھجوریں دی، جناب جی دودھ پلایا، کمبل دیا گرم، آپ رہے۔ جب صبح آئے حضور تو حضور کی زیارت ہوئی، حضور کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بیٹھ گئے، حضور نے کلمہ پڑھایا، اپنے سینے سے لگایا، نظر کرم جو فرمایا، پھر اپنا صحابی چا بنایا، اپنا صحابی بنا دیا، اور وہی صحابی رات دن مسجد میں رہتا ہے، رات دن مسجد میں رہتا ہے اور سیکھتا ہے دین اسلام۔
تو ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹا، کیونکہ وہ صحابی دور سے آیا تھا اور اونچی اونچی آواز سے رات کو ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ، اونچی آواز سے ذکر کر رہا ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق آئے، حضرت عمر فاروق نے ڈانٹا تو آپ رونے لگ پڑے۔ ظاہری بات ہے جب کسی کو بہت زیادہ پیار دیا جاتا ہے تو ایک مرتبہ ڈانٹ مل جائے تو پھر روتا ہی رہتا ہے۔ پیار صحابہ نے اتنا دیا، حضور نے اتنا پیار دیا، کچھ دن پیار میں رہے، ایک دبکا ملا، اب رونے لگ گئے۔ رات ساری چپ کر کے مسجد کے کونے میں جا کر اس طرح کر کے روتے رہے پوری رات۔ جب صبح حضور مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا عبداللہ کدھر ہے؟ عبداللہ ایک مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے، اٹھ کر آئے، یا رسول اللہ مجھے رات حضرت عمر فاروق نے ڈانٹا تھا، میں اس لیے کونے پہ بیٹھ کر رو رہا تھا اور قصور بھی میرا تھا۔ حضور مجھے عمر نے ڈانٹا ہے، قصور بھی میرا تھا۔ حضور نے فرمایا کیا قصور تھا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں اونچی آواز سے ذکر کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے روکا ہے رات کو سوتے ہوئے اونچی آواز ذکر کرنے سے، مجھے پتا نہیں تھا، اونچی آواز سے ذکر کر رہا تھا۔ عمر فاروق نے ڈانٹا، دل پہ ٹھیس پہنچی، رو رہا تھا۔ حضور نے عمر کو بلایا، عمر آج کے بعد میرے عبداللہ کو نہیں ڈانٹنا، میرے عبداللہ کو نہیں ڈانٹنا۔ وہی صحابہ کہتے ہیں کہ یہ وہ صحابی تھا مدینے میں جب اس کی وفات ہوئی، کیونکہ پہلے دور کا یہ ایک رسم ہوتی تھی کہ اپنے رشتہ دار ہی جناب جی دفناتے تھے، اپنے رشتہ دار ہی کفناتے تھے، اپنے رشتہ دار ہی جناب جی غسل دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ کا تو مدینے میں رشتہ دار بھی نہ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مدینے میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے پر میں رب کا رسول اس کا رشتہ دار ہوں۔ وہ صحابی جس کو غسل دیا گیا اور پھر جب قبر میں اتارنے لگے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ حضور نے یار کو اٹھایا، دونوں ہاتھوں پر اپنے سینے سے لگایا اور حضور کے آنسو ٹپک کر یار کے کفن پر ڈگے۔ حضور نے فرمایا میرے پیارے اور تو کچھ نہ صحیح، آخری بار کا یہ بھی تحفہ ساتھ ہی لے جا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کتنے پیار سے اسے دفنا رہے تھے، اس صحابی کو جنہوں نے پیار کیا ہے نا، جنہوں نے پیار کیا ہے وہ اور تھے۔ یہ عشق کے دعوے کرنا اور ہے۔ سیانے لوگ کہندے نے کہ جد نال پیار ہوئے تے اودی ہر چیز نال پیار ہو جاندا ہے۔ جد نال پیار ہوئے تے اودی ہر چیز نال پیار، ہر ادا نال پیار، ہر نظر نال پیار، ہر زلف نال پیار، اودے جسم دے لگن والی ہر چیز نال انسان نو پیار ہو جاندا ہے جے پیار ہوئے تے۔ یار مولانا روم لکھدے نے پائے سگ بوسید مجنو خلق گفتائیں چے سود، گفت مجنو گاہے کوئے لیلا رفتہ بود۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجنو چوراہے میں کھڑا تھا، لوگ بھی وہاں پہ اکٹھے کھڑے تھے، کافی لوگاں دا مجموعہ سی، جمع ہوئے سن لوگ اتھے، مجنو بھی وچ کھلوتا ہے۔ ادھروں کتا آیا ہے جناب جی، ٹنگاں کیچڑ دے نال بھریاں ہویاں، گندی نالی دے جو جی میں اٹھ کے آیا ہوئے تے نس رہا سی۔ مجنو دوڑیا ہے لوگاں دے مجمع دے وچ جا کے کتے نو پھڑیا، انہوں سما کے دے او دے تلیاں پیا چومدا ہے، پیراں دیاں تلیاں، توجہ نہیں کی تھی، پیراں دیاں تلیاں پیا چومدا ہے۔ ای جسود لوگاں پوچھے مجنو کی کر رہی ہیں؟ کہتا ہے گفت مجنو گاہے کوئے لیلا رفتہ بود۔ مجنو نے کہا توانوں کی پتا، میں ویکھیا سی اے ایک دن لیلا دی گلی دے وچوں گزر رہا سی، میں ویکھیا سی اے لیلا دی ایک دن گلی دے وچوں گزر رہا سی۔ اوے جے مجنو ہوئے، جے کتا لیلا دی گلی دے وچوں